بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انتظار کی گھڑیاں ختم، بالآخر آرمی چیف تعیناتی کی سمری وزارت دفاع سے وزیر اعظم ہاؤس میں موصول ہو چکی ہے۔ ایک ہنگامی اجلاس شروع ہے، اس میں کون کون سے افراد شریک ہیں؟ اس لسٹ میں 5 لیفٹیننٹ جنرلز کون سے ہیں جن کا نام موجود ہے، اور ایک عام لیفٹیننٹ جنرل اس لسٹ سے آؤٹ ہوئے ہیں، اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لیکن لندن میں تسنیم حیدر کے الزامات نے نواز شریف کو ایک مرتبہ پھنسا دیا ہے۔ تحقیقات بھی شروع ہو گئی ہیں، اور جیو نے مزید نواز شریف کے حوالے سے جو خدشات ہیں ان کو درست ثابت کرنے کے لیے جو اس شخص کی کوالیفیکیشن ہے اس حوالے سے ایک بڑا اعتراف کیا ہے۔ اس خبر سے ویڈیو کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تسنیم حیدر، جس نے رات کو، آپ کو علم ہے، ایک سٹیٹمنٹ جاری کی، ویڈیو بیان آیا جس میں اس نے بتایا کہ وہ مسلم لیگ نون لندن کے ترجمان ہیں، اور یہاں پر جو ارشد شریف صحافی کا مرڈر ہوا ہے اور عمران خان کو قتل کرنے کا جو منصوبہ ہے وہ ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ تشکیل پایا۔ میری خدمات لینے کی کوشش کی گئی، مجھے کہا گیا، چونکہ نواز شریف کو یہ تعارف ناصر بٹ نے میرا کروایا تھا کہ یہ بندہ کرمینل ہے اور یہ اس طرح کے بندے ارینج کر سکتا ہے، تو جو مقصد تھا اور پچھلے جو سٹیٹمنٹس تھے، یعنی ناصر بٹ ہو یا دیگر لیگی قیادت کے، کہ یہاں پر اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ہی عمران خان کو پتہ چل جائے گا۔ اب ایک چیز جو ہے وہ تو واضح ہو گئی کہ اس کا نون لیگ لندن کے ساتھ ایک تعلق ضرور موجود تھا۔ وہ جمائمہ کے گھر کے سامنے احتجاج بھی کر رہا تھا، ججز کو دھمکیاں بھی دے رہا تھا، اور نون لیگ کا ایک حامی شخص ہے، اور پی ٹی آئی کے سخت مخالف تھا۔ لیکن کچھ عرصے سے وہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں سے بھی اس کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن اب جو خدمات حاصل کی جا رہی تھی ظاہر ہے وہ کرمنل ایکٹیویٹیز کے لیے کی جا رہی تھی، تو جیو نے ایک بڑی زبردست تحقیق کی ہے۔ حالانکہ یہ تحقیق ان کو کرنی چاہیے تھی، اس شخص کا کرمنل جو ریکارڈ ہے وہ مل گیا ہے جیو نیوز کو کہ یہ بندہ کرمنل ہے۔ دوسری طرف وہ جو حاجی چند دن پہلے ایک طوطا عمر فاروق ظہور جو دبئی سے بولا تھا، پوری دنیا کو اس کا بھی کرمنل ریکارڈ ملا ہے لیکن جیو کو نہیں ملا تھا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ جو آج کہا گیا کہ دستاویزات کے مطابق، یعنی کہتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف پر سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل کا الزام لگانے والا تسنیم حیدر خود قتل کے کیس کا مفرور ملزم نکلا۔ اب یہاں وہ کہتے ہیں کہ دستاویزات کے مطابق ملزم 15 مئی 2004 کو تھانہ صدر گجرات کے قتل کیس کی تفتیش کا ملزم ہے۔ قتل کے اس واقعے میں تقریباً 17 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ پنجاب پولیس ذرائع کے مطابق تسنیم حیدر شاہ قتل کیس کی تفتیش کے دوران ملزم نامزد ہوا، اور اس کا تعلق گجرات کا ایک علاقہ ہے مدینہ سیدہ، وہاں سے ہے، اور چمے شاہ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اب یہ جو واقعہ بیان کیا ہے جیو والوں نے، یہ تو خود اس شخص کی جو اس کام کے لیے کوالیفیکیشن ہے وہ اس کو ثابت کرتا ہے، کیونکہ یہاں پر کوئی امام مسجد تو ڈھونڈ نہیں رہے تھے میاں نواز شریف، یا جو مبینہ طور پر جس چیز کا اس شخص نے، تسنیم حیدر نے دعویٰ کیا ہے، یہاں پر تو کرمینل ہی ڈھونڈا جا رہا تھا جو قتل کر سکے، جو حملہ کر سکے۔ تو یہ تو کوالیفیکیشن خود جیو نیوز جو ہے وہ یہاں پر دے رہا ہے، اور اپنے طور پر تو انہوں نے اچھا کیا ہے، لیکن یہ بات بھی نواز شریف کے خلاف ہے اور اس شخص کے بیان کی ایک تائید ہے۔ میں نے رات کو ہی بتایا تھا کہ سیاسی مخالفت کے باوجود ان چیزوں کے اندر ہوش کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ کسی کی چال ہو سکتی ہے۔ آرمی چیف کی تقرری کا ایک عام معاملہ ہے، شریف خاندان جو ہے ان کے حوالے سے کوئی سکور بھی سیٹل کیا جا سکتا ہے، اور پھر ایک سابق وزیر اعظم کا اس طرح ایک بندے کے ساتھ بیٹھ کر یہ تشکیل دینا بہت سارا مشکول معاملہ ہے۔ اور اینکر اور سینئر صحافی ارشد شریف اور دیگر جو صحافی ہیں انہوں نے بھی اسی طرح بیان کیا، لیکن اب یہ معاملہ سنجیدہ ضرور ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ ایک تو لندن کے اندر یہ بیان دیا گیا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اب پنجاب کی جو جے آئی ٹی بنائی گئی ہے وہ اس تسنیم حیدر کا بیان آج لیا جا رہا ہے، اور کہا گیا ہے جس طرح کہ یہ چونکہ ریلیونٹ ہو گیا ہے، رابطہ ہو گیا ہے، جو یہاں پنجاب کی جے آئی ٹی ہے، اور اس شخص کے اندر جو ہے وہ پوری طرح جو عمران خان پر حملے کا کیس ہے، چونکہ گجرات سے اس کا تعلق ہے تو کچھ چیزیں اس کے اندر بڑی نیچرل ہیں۔ لندن میں بیان دینا، وہاں پر ظاہر ہے نواز شریف جو ہے وہ حد کی عزت کا دعویٰ کر سکتے ہیں، اعلان بھی کیا ناصر بٹ نے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ باقاعدہ اس کو
شامل تفتیش کر کے اس کا بیان لیا جائے گا، اور اس بیان کے بعد نواز شریف اور ناصر بٹ جو ہے ان کو بھی تفتیش میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ لوگ تو تانیہ ماڈل ٹاؤن جیسے قتل عام سے بھی ان کو نکال لیا گیا۔ اب یہاں پر ایک چونکہ سب سے جو بڑی اس وقت خبر ہے جس نے پورے ملک کو ایک ہیجانی کیفیت کے اندر مبتلا کر رکھا ہے، وہ ہے آرمی چیف کی تقرری۔ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ یہ تھا کہ وزارت دفاع کب سمری بھیج رہا ہے، اختلاف واقع ہو گیا ہے، اتفاق رائے پیدا نہیں ہو رہا۔ ادھر سے عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے، دھرنا، وہ راولپنڈی فیض آباد کے مقام پر پہنچنے جا رہا ہے۔ تو اس آرمی چیف کی تعیناتی کے ساتھ عمران خان کے دھرنے کا بھی کوئی تعلق ہے یا نہیں، وہ کس کو آرمی چیف نہیں بنانا چاہتے، اور اسٹیبلشمنٹ کس طرح سیاست سے نکلنا چاہتی ہے، اس سارے معاملے کے اندر جو انتظار تھا وہ تھا سمری کا۔ تو اس سمری کے اندر آیا لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر، جو 27 نومبر کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، ان کا نام شامل ہوگا یا ان کا نام شامل نہیں ہوگا۔ اور پھر جو ہے وہ جو دوڑ کے اندر چونکہ 2 لسٹیں بن رہی تھی، تو اب یہ ایک لسٹ جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے، دوسری اب چلی گئی ہے۔ 5 جو جنرلز ہیں لیفٹیننٹ جنرلز، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن کے نام اس لسٹ میں آ گئے ہیں، اور ایک عام جنرل، چونکہ یہاں آپ کو علم ہے کہ گرد اڑی اور اس کے اندر ایسے لگا کہ جیسے عمران خان لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر جو ہے ان کو آرمی چیف کی مخالفت کر رہے ہیں، دوسری طرف جو جنرل فیض حمید ہے ان کی نون لیگ اور حکومتی اتحادی سرعام جو ہے وہ مخالفت کر رہے ہیں۔ ان کا تو ویسے وہ کہتے ہیں ثواب کے لیے نام اس لسٹ میں ڈالا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر، وہ ان کا نام آ رہا تھا۔ اگر یہ لسٹ لیفٹیننٹ جنرل سیر شمشاد مرزا سے شروع ہوتی تو ان کا 5ویں نمبر پر آنا تھا، تو 5ویں نمبر پر ان کا اگر نام ہوتا تو پھر وہ چونکہ آصف زرداری کا ذکر آ رہا تھا کہ ان کی ریلیشننگ ہے، اور شاید وہ اس کھاتے کے اندر سیاست زدہ ان کو کر دیا گیا، اور وہ ہے نہیں ہے کسی جگہ کسی کے ساتھ ڈیوٹی ہونا، وہ اس کے ساتھ وفاداری بن جاتا ہے، اور یہ بھی ایک عام معاملہ ہے۔ بہرحال وہ اب عام جو لیفٹیننٹ جنرل ہیں محمد عامر، وہ اس لسٹ سے نکل چکے ہیں، چونکہ وہ اس لسٹ کے مطابق 6 نمبر پر تھے، تو 5 لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں وہ ان کی لسٹ آئی ہے شہباز شریف کی زیر صدارت۔ اس وقت جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں 1 بجے کا ٹائم ہے، اور جو ہے وہ اجلاس وزیر اعظم ہاؤس میں شروع ہے۔ مشاورت ظاہر ہے پہلے ہو چکی ہے، فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے، لیکن رسمی طور پر یہ چونکہ چیزیں کاغذوں پر لانی ہوتی ہیں، جو یہاں پر اب ایک اجلاس ہو رہا ہے جس میں وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ اور وزیر قانون سردار ایاز صادق یہ بھی اس اجلاس کے اندر شریک ہے۔ اور یہ جو 5 لیفٹیننٹ جنرل ہیں سینئر ترین، ان کے ناموں پر غور ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں فیصلے لندن میں اور آلریڈی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر فوجی قیادت کے ساتھ مشاورت ہو چکی ہے، لیکن یہ ایک رسمی چیزیں ہوتی ہیں، چونکہ ریکارڈ میں لانے کے لیے، فوٹو سیشن کے لیے، منٹس بنانے کے لیے کارروائی کے، اس کے لیے یہ ہو رہا ہے۔ اب اس کے اندر جو وزارت دفاع کی جانب سے وزیر اعظم آفس کو بھیجے گئے 5 نام ہیں، ان میں لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر، لیفٹیننٹ جنرل سیر شمشاد مرزا، لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس، لیفٹیننٹ جنرل نعمان اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، یہ 5 نام اس کے اندر شامل ہیں۔ اب 2 جو نام ہیں ان کی بیک وقت منظوری ہونی ہے، ایک کی آرمی چیف کے لیے اور ایک کی جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے لیے۔ اب جنرل عاصم منیر چونکہ نواز شریف اگر تو اپنی بات منوا چکے ہیں اور وہ زبردستی کر رہے ہیں، اور ادارہ اور عمران خان وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے خلاف ہیں، ابھی تک جو لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ہیں، دیکھیے عمران خان کے حوالے سے یہ خبریں ذرائع کے حوالے سے چلی ہیں، لیکن عمران خان نے کسی ایک بھی جگہ پر لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ان کی مخالفت نہیں کی۔ یہ سارے جو باتیں آئی ہیں وہ ذرائع کے حوالے سے آئی ہیں، وہ یہ اعلان کر چکے ہیں کہ کوئی بھی لیفٹیننٹ جنرل ہوں گے انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا جب تک وہ پولیٹیکل رہیں گے، معاملات بہتر چلائیں گے۔ پھر اگلا جو بھی آرمی چیف ہوگا وہ اس ٹینشن کے ماحول کے اندر جو ہے وہ یہاں عوام بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو ہانک نہیں سکتا، وہ دور اب ہے ہی نہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کو تعلقات بہتر کرنے پڑیں گے، اپنے آپ کو یہاں فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف معاملات جائیں گے اور سیاسی استحکام آئے گا تو معیشت بہتری کی طرف گامزن ہوگی، اور وہ بھی پولیٹیکل سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں اگر یہ ہوگا۔
تو انہوں نے پھر بھی عمران خان کی 4 حکومتیں ہیں، یہ جو چند صحافی ہیں نون لیگ کے، جیسے وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ عمران خان کا خاتمہ ہو جائے گا، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ جس کو عزت دیتا ہے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرنا چاہے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اب پوری کوششیں ہوئی ہیں، یعنی جو اسباب کی کوششیں ہوتی ہیں زمینی، آپ نے جیو، سما، دنیا نیوز، ایکسپریس، تمام جو ٹی وی چینلز ہیں، ایک دو کو چھوڑ کر عمران خان کی مسلسل کریکٹر اسیسینیشن پر ان کو لگایا ہوا ہے، لیکن عمران خان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، کوئی اثر نہیں ہو رہا لوگوں کو، وہ سمجھ رہے ہیں آپ بے وقوف ہیں، اور لوگوں نے ٹی وی چینل دیکھنے چھوڑ دیے ہیں، کیونکہ یہاں پر وہ ایسے عجیب قسم کے لوگ آ گئے ہیں جن کو عوام دیکھنا نہیں چاہتی، عوام عمران خان کے خلاف بات سننا نہیں چاہتی، اور یہ بات آپ کو علم ہو گیا ہے، اور یہ چند دنوں کی بات ہے، آپ کے ٹی وی چینلز کو بھی اشتہارات نہیں ملیں گے، یہ سارے سوشل میڈیا کی طرف جائیں گے۔ اب یہ چیز ہے، اب اس پورے معاملے کے اندر جو ہے وہ یہاں پر اب 5 جو لیفٹیننٹ جنرلز ہیں ان میں اب حتمی طور پر آج ہی نام کسی بھی وقت یہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ آ سکتا ہے کہ آرمی چیف کون ہوگا، ایک آرمی چیف بنے گا، ایک جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بنیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنرل عاصم منیر وہ جو ہے وہ آرمی چیف بن جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنرل سیر شمشاد مرزا یا جنرل اظہر، جنرل جو نعمان ہے، ان میں سے کسی کا نام آ جائے۔ بہرحال حتمی طور پر یہ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ بات طے ہو گئی ہے کہ جنرل عاصم منیر وہ اس لسٹ کے اندر ان ہو گئے ہیں، اور جنرل محمد عامر جو ہے وہ اس لسٹ سے آؤٹ ہو گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے حق میں جو بھی ہو، تمام جو لوگ ہیں وہ بہتر ہوں۔ جنرل باجوہ صاحب تو جا رہے ہیں، اور ان کے جانے کے ساتھ ہی ان کے حوالے سے بڑی عام سٹوریز آ رہی ہیں، چونکہ لوگ ابھی نہیں کریں گے، اور پاکستان میں ویسے بھی یہ چیز دیکھی جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں کیا اپڈیٹس ہیں، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔